حضرات محترم، آج ہم بات کریں گے 27 رجب کے روزے کے بارے میں اور 15 شعبان کی عبادت اور دن کو روزہ رکھنے کے بارے میں۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ اس بارے میں آپ گفتگو کریں، آیا کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا بدعت ہے اور 15 شعبان کو روزہ رکھنا بدعت ہے، یہ کسی چیز سے ثابت نہیں ہے۔ تو آج میں اس کا جواب دوں گا آپ کو کہ 27 رجب ہو یا 15 رجب ہو یا 22 رجب ہو، جس دن آپ چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے 15 شعبان ہو، جس دن روزہ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ سال کے 365 دنوں میں 5 دن ایسے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ شریعت مطہرہ میں صرف ان 5 دنوں کا روزہ رکھنا منع ہے، اس کے علاوہ آپ جب چاہو روزہ رکھ سکتے ہو۔ یعنی جس طرح دن بھر میں رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو ہم 5 نمازیں جب پڑھتے ہیں ان میں 3 وقت ایسے ہیں کہ ان 3 وقتوں میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، جب سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو اور زوال کا وقت۔ اس طرح نفلی عبادت کے لیے 5 ٹائم ہیں، ان 5 وقت میں ہم نفلی عبادت نہیں پڑھ سکتے۔ 3 ٹائم یہی زوال کا ٹائم، سورج غروب اور طلوع کا وقت، اور جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے اس وقت بھی نفلی عبادت نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی۔ تو جس طرح نفلی عبادت کے لیے 5 وقت مکروہ ہیں، اسی طرح سال کے 365 دنوں میں 5 دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ ان 5 دنوں میں روزہ رکھ بھی لو نا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ وہ 5 دن کون سا ہے؟ پہلا دن ہے عید الفطر کا، یعنی یکم شوال، اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا منع ہے عید کے دن۔ اگر آپ روزہ رکھ بھی لوگے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو دوسرا دن ہے 10 ذی الحج کا دن، یعنی عید الاضحیٰ کا دن، اس دن بھی آپ روزہ رکھ نہیں سکتے، روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر رکھ بھی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو باقی 10 ذی الحج کے بعد جو باقی 3 دن ہیں، یعنی 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، 3 دن، ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ یعنی 4 دن ذی الحج کے 10 سے لے کر 13 تک، اور 1 دن عید الفطر کا یکم شوال کا، ان 5 دنوں کے علاوہ آپ جب چاہو روزہ رکھ سکتے ہو۔ 27 رجب کی صبح مجھے بی بی صاحبہ کا فون آیا، وہ کہنے لگے صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں، کیا 27 رجب کے دن کو روزہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ ہے، جب چاہو رکھ سکتے ہو، چاہے 27 رجب کا رکھو، 15 رجب کا رکھو یا 22 رجب کا رکھو، جب رکھو رکھ سکتے ہو، صرف ان 5 دنوں کے علاوہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یوٹیوب پہ 2-3 علماء کرام کا بیان سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا بدعت ہے، اگر یہ بدعت ہے تو میں روزہ توڑ دیتی ہوں۔ تو میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا روزہ ہے، آپ روزہ رکھیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اگر آپ اس کو توڑیں گی تو پھر آپ کو قضا جو ہے وہ واجب آ جائے گی، تو آپ اس کا قضا لازمی ہوگی۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں ان علماء کرام سے جو بڑی بڑی مسند پر بیٹھ کر یہ فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ بدعت ہے، 15 شعبان کا بدعت، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں دکھائیں، قرآن میں دکھائیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنی طرف سے کہہ دینا کہ یہ بدعت ہے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بیان کو سن کر وہ روزہ توڑ دیتے تو ان پر اعادہ واجب ہو جاتا۔ یہ نفلی روزہ، نفلی عبادت جب بندہ شروع کر دے، نفل روزہ رکھے یا نفلی عبادت شروع کر دے، اس کو درمیان میں توڑ دے تو اس کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے، اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ نفلی روزہ توڑ دیتی تو ان کی قضا ان پر واجب ہو جاتی، وہ یہی سمجھتی بدعت ہے میں نے توڑ دیا، لیکن ان کے اوپر قضا تو واجب ہوگی۔ لیکن اگر وہ قضا نہ کرے تو واجب کا گناہ کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر جو توڑا ہے اس کے اوپر، یا جس نے یہ فتویٰ دے، یہ مسئلہ بتایا؟ تو یقیناً یہ گناہ اس کے اوپر ہے جس نے فتویٰ دیا، جس نے مسئلہ بتایا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا اور اس نے اس کی باتوں میں آ کر روزہ توڑ دیا۔ تو حضرات محترم، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ سال کے 365 دنوں میں صرف 5 دنوں میں منع ہے، اس کے علاوہ آپ جب چاہو روزہ رکھ سکتے ہو۔ اگر کوئی یہ روزہ بدعت ہے، آپ اس کی باتوں میں نہ ہو، کیونکہ سب سے بڑی بدعت وہ خود ہے۔ ایسے علماء سو کے بارے میں اللہ عز و جل نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے کہ ایک بندہ عبادت کے قریب نہیں جاتا، نیک کام کرتا نہیں ہے، آپ اسے نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ یہ علماء کرام کا کام ہے، علماء کرام کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ نے علم دیا، اس علم کو صحیح طریقے میں استعمال کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ تو یہ کیسے علماء ہے کہ جو ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے، نفلی روزہ رکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بدعت ہے؟ تو ایسے علماء سو کو اللہ کریم نے سخت وعید سنائی ہے، جو لوگوں کو نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، اور یہ ایسے ہی لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔